رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالسحور ميدان أرض جلت وعظمت. الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الابتهي التهامي سید الوحی سراج المنیر الكوكب دري صاحب الوقار والسکینہ والمدفون بأرض المدینہ العبد المعید ورسول المسدد المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین ورحمۃ للعالمین بالقاسم محمد. الصلاة والسلام على الإمام المطهر الشجاع الغضنفر أبي شبير الشبر قاسم طوبى وصقر الأنزي البتين الأشرف المكين الأزي المتين الوالي الولي السيد الرضي المدفون بالغري أسد الله الغالب غالب كل غالب مطلوب كل طالب مظهر الأجائب والغرائب مولانا سيدنا أنيسنا ومونسنا أبي الحسنين علي بن أبي طالب وآل أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر. أرواحنا أرواح العالمين لمقدم ترابه أجل الله تعالى فرجه الشريف لعنة الله على دائم مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. صلوات پڑھ دے محمد. ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر مرحوم مرزا کاظم حسین ابن مرحوم مرزا رجب علی کے روح کو ایصال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن ایک بلند ترین صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. مرحوم کو اس دار فانی سے دار بقا کی طرف گئے ہوئے 1 سال ہو گیا. آج بھی مرحوم ہر ایک کے دلوں میں ہے، ہر ایک کی زبان پر ہے، تاریخ کے اوراق پر ہے. اس لیے کہ اگر اہل بیت کا محب ہوتا ہے تو اہل بیت اسے بلندی عطا کرتے ہیں، اسے معراج عطا کرتے ہیں. چاہے دنیا بھول جائے لیکن اہل بیت اسے کبھی نہیں بھولتے. عزیزان محترم، آج دنیا والے یہ ہم سے کہتے ہیں کہ بھائی کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں کچھ نہیں دیا، ہمارے ماں باپ نے ہمیں کچھ نہیں دیا، ہمارے ماں باپ نے نہ بینک بیلنس دیا، نہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں زمینیں دی. بھائی تمہارے ماں باپ نے تمہیں وہ دیا جو کوئی دے نہیں سکتا. تمہارے ماں باپ نے تمہیں عزاداری دی ہے، تمہارے ماں باپ نے تمہیں علی کی محبت دی ہے.
تمہارے ماں باپ نے عزائے حسین دیا ہے، تمہارے ماں باپ نے تمہیں فرش عذاب بچھانے کا سلیقہ بتایا ہے، ماں باپ نے ہمیں ماتم کرنے کا طریقہ بتایا تھا۔ عزیزان محترم، جب ہمارا بچپنا ہوتا تھا تو ماں باپ انگلی پکڑ کر ہمیں امام بارگاہ لایا کرتے تھے، ہمیں مجلسوں میں بٹھایا کرتے تھے، ہمیں بابا کرنے کا طریقہ بتایا کرتے تھے۔ عزیزان محترم، اگر ہمارے ماں باپ نہ کیے ہوتے تو آج ہم یہ نہ کرتے۔ عزیزان محترم، یاد رکھیے گا کہ ماں باپ کا سایہ ویسے ہی ہے جیسے درختوں کا سایہ ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ درخت کبھی جو ہے دھوپ سے بچاتا بھی ہے، تو کبھی بارش سے بچاتا بھی ہے، کبھی پریشانیوں سے بچاتا بھی ہے، کبھی سکون دینے کے لیے اپنا آسرا دیتا بھی ہے، ویسے ہی ماں باپ بھی ہے۔ پروردگار عالم قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنے مرتبے کے بعد کسی مرتبے کو رکھا ہے تو وہ ماں باپ کے مرتبے کو رکھا ہے۔ سب سے پہلے کہا کہ تم خدا کی عبادت کرو، خدا کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اس کے بعد والدین کے سامنے سر تسلیم خم ہو جاؤ۔ عزیزان محترم، بہت بڑا امتحان کا مسئلہ ہے، یہ دنیا ہی ایک امتحان کا ہے۔ آپ الگ سے چوراہوں پہ امتحان دینے کی ضرورت نہیں ہے، الگ سے جو ہے گھر باہر بیٹھ کر جو ہے چبوتروں پر بیٹھ کر امتحان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھر میں دیکھ لیجئے گا، آیا آپ ماں کا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، باپ کا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اولاد کا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ جہاں آپ نے حق ادا کر دیا سمجھ جائیے گا کہ آپ کامیاب ہو گئے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ عزیزان محترم، بہت سارے بزرگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے جاتے جاتے نشانات چھوڑ کر جاتے ہیں، ان نشانات کے ذریعے سے وہ بزرگوں کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ آج میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوان سن لے کہ بزرگوں کا احترام کیا کریں، بزرگ آئے تو کھڑے ہو جائیں، سلام کریں، اس لیے کہ جب ہم نہ تھے تو اس زمانے میں ان لوگوں نے عزاداری کو ایجاد کیا تھا، عزاداری کو برپا کیا تھا۔ عزاداری آج کے زمانے میں عزاداری کرنا اور ہے، اس زمانے میں جب پیسہ نہیں تھا تب عزاداری انہوں نے کیا تھا۔ ایک بلند تو عزیزان محترم، ہمیں بزرگوں کا احترام واجب ہے، اس لیے کہ اگر جہاں ہم نے بزرگوں کو چھوڑا ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ ہماری جو اولاد آئیں گی وہ ہماری عزت نہیں کرے گی، اس لیے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کیا، اپنے بزرگوں کا احترام نہیں کیا۔ تو عزیزان محترم، جو بزرگوں نے رسم ایجادیں کی ہیں انہیں جاری و ساری رکھنا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر ہوتا ہے کہ عزاداری میں یہاں سے جلوس نکلنا ہے، یہاں سے تابوت اٹھنا ہے، جو پہلے سے چلا رہا ہے اسی کو چلانا ہے۔ توجہ فرمائیے، کیا سوچ کر انہوں نے یہ کام کیا ہوگا یہ کسی کو نہیں معلوم ہے، تو ہمیں انگشت نمائی نہیں کرنا ہے، جو بزرگوں نے کہا ہے اس پر چلنا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں مل جل کے بابا سے۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم زمانے کی قسم کھا رہا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، کے انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر ایک وہ لوگ کہ جو ایمان لا چکے ہیں اور عمل صالح انجام دے چکے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو حق کا ساتھ دیتے ہیں اور صبر کے دامن کو اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہیں وہی کامیاب ہے۔ اب آپ غور فرمائیے گا، یہ زمانے کی قسم پروردگار کھا رہا ہے، آیا یہ زمانہ ہے؟ آیا وہ حسین کا زمانہ تھا؟ آیا وہ علی کا زمانہ تھا؟ آیا وہ زمانہ کہ جو امام زمانہ کا ظہور ہوگا؟ توجہ فرمائیے گا عزیزان محترم، کون سا زمانہ ہے؟ آج تک مفسروں نے کوئی بیان نہیں کیا، اپنے اپنے اعتبار سے تفسیریں بیان ہو گئی ہیں، لیکن عزیزان محترم کہنے والوں نے یہی کہا ہے کہ زمانے کی قسم کھا گئی۔ زمانے کی قسم کھا کر اللہ اعلان کر رہا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، کہ ساری کی ساری انسانیت گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر کہ وہ لوگ کہ جو اللہ پر ایمان لا چکے اور عمل صالح انجام دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا مطلب اللہ پر ایمان لانا، رسول پر ایمان لانا، علی پر ایمان لانا، حسن پر ایمان لانا، حسین پر ایمان لانا، سید الساجدین پر ایمان لانا، امام باقر علیہ السلام پر ایمان لانا، 12ویں زمانے کے امام پر ایمان لانا۔ عزیزان محترم، یہ ایمان ہے، اسے ایمان کہتے ہیں۔ جب تک کہ اگر ہمارا ایمان پختہ نہیں ہوگا عمل صالح نہیں ہو سکتا۔
اس لیے کہ جب تک کہ بنیاد مضبوط نہیں ہوگی تب تک کہ عمل صالح آپ انجام دے نہیں سکتے۔ اب اس کے بعد مسئلہ یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عمل صالح کیا ہے؟ خالص عمل، پاک و پاکیزہ عمل، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جس میں کوئی دکھاوا نہیں ہے، جس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے، جس میں کوئی دکھاوٹ نہیں ہے، جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، جس میں کوئی اپنا مقصد نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل انجام دینا۔ عزیزان محترم، ہم نے نمازیں پڑھی قربتاً الی اللہ، ہم نے روزے رکھے قربتاً الی اللہ، ہم نے زکوٰۃ دی قربتاً الی اللہ، ہم نے حج کیا قربتاً الی اللہ، ہم نے عمل صالح انجام دیا قربتاً الی اللہ۔ تو عزیزان محترم، یہ قربتاً الی اللہ جو بھی انجام دیں گے آپ، وہی عمل صالح ہے۔ باتیں تو بہت ہیں عزیزان محترم، کہنے کی ہے، استدلال کی ہے، کس نے کیسے کس اعتبار سے جملے کہے ہیں، پھر اس کی تفسیر بیان کی جائے۔ نہیں عزیزان محترم، میں آپ کو زحمت میں نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن میں آپ کو ایک مقصد کی طرف لانا چاہتا ہوں کہ عزیزان محترم، سب سے پہلا انسان یہ ہے کہ ایمان لائے، اس کے بعد عمل صالح انجام دے۔ ایک انسان وہ ہے جو ایمان نہیں لایا لیکن عمل صالح تو انجام دے رہا ہے۔ اس نے ایک ہاسپٹل کھول دیا اور ہاسپٹل کھولنے کے بعد کئی ہزار مریضوں کو شفا دے رہا ہے، اپنے ہاسپٹل میں انہیں جوائن کروا رہا ہے۔ کرونا وائرس کی بیماری میں جو ہے اس نے بڑے سے بڑے پیسے لگا دیے، بڑے سے بڑی آرام دے دیا، بڑے سے بڑے پریشانیوں کو دور کر دیا۔ تو کیا عزیزان محترم یہ جنت میں جا سکتا ہے؟ کیا اس لیے کہ چونکہ اس کی بنیاد مضبوط نہیں ہے، چونکہ اس کا ایمان اللہ پر نہیں ہے، اللہ دنیا ہی میں اسے ثواب دے دے گا، مرنے سے پہلے ہی اسے اتنا عطا کر دے گا کہ عزیزان محترم جب آخرت میں وہ پوچھے گا تو پروردگار کہے گا آخرت اسی کے لیے ہے جو مجھ پر ایمان لائے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ بھائی عزیزان تو عزیزان محترم، یہ ایمان بھی ہے اور عمل صالح بھی ہے۔ ایک انسان ایمان نہیں لاتا، عمل صالح انجام دیتا ہے تو اللہ اسے زندگی میں اسے عطا کر دیتا ہے، اسے شہرت دے دے گا، اسے عزت دے دے گا، اسے دولت دے دے گا، اسے اولاد دے دے گا، اسے سب کچھ دے دے گا، لیکن آخرت میں اس کا صفر ہے۔ لیکن ایک انسان ہے جو ایمان لا چکا ہے، اللہ رسول اور اہل بیت پر ایمان لا چکا ہے اور عمل صالح میں کمی ہے۔ ایسا نہیں کہ زندگی بھر وہ کوئی کام انجام نہیں دیا، کیا ہے لیکن ناقص کیا ہے، کیا ہے لیکن تھوڑا کیا ہے، تو پروردگار کہے گا کہ اس کی نیکیوں کو تلاش کیا جائے گا۔ اس نے مجلس حسین میں شریک ہوا کہ نہیں ہوا دیکھا جائے گا، آنسو بہایا ہے کہ نہیں بہایا دیکھا جائے گا، علی پا جو ہے وہ مسکرایا ہے کہ نہیں مسکرایا ہے دیکھا جائے گا۔ پر جیسے جیسے اس کے نیکیاں بڑھتی جائیں گی یہ ناقص عمل مکمل ہوتا چلا جائے گا۔ تو عزیزان محترم، یہ ناقص عمل ہے جو مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اب مسئلہ یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، چاہے آپ ایمان لا لیجئے آپ مومن ہی کہلائیں گے، چاہے آپ کچھ بھی کر ڈالیجئے لیکن آپ مومن ہی کہلائیں گے، چاہے آپ عمل صالح کر ڈالیے لیکن آپ مومن ہی کہلائیں گے۔ لیکن عزیزان محترم، اگر تاریخ میں آپ نظر دوڑائیں گے تو ہمیں ایک تاریخی حیثیت ہمیں ملے گی۔ وہ تاریخی حیثیت یہ ہے کہ جنگ خندق میں رسول نے علی سے یہ نہیں کہا مومن جا رہا ہے، اور فرمائیے گا عزیزان محترم، رسول نے یہ نہیں کہا کہ مومن جا رہا ہے، کیا کہا کہ برز الایمان کلو الی الکفر کلے، کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، ہم ہیں مومن، آپ ہیں مومن، علی کو مومن نہ کہو، مجسّے ایمان کو علی کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، مجسمہ ایمان کو علی کہتے ہیں، اور عزیزان محترم جب علی گئے تو یہ ایمان ہے علی کا، یہ جسم جسمانیت ایمان ہے علی کا، یہ مومن نہیں عزیزان محترم، امیر المومنین ہے علی۔
سارے مومنین کا اگر کوئی امیر ہے تو وہ علی ہے. آپ ایسے ہی علی کو مومن نہ کہیے گا. مجسمہ ایمان کو علی کہتے ہیں, ایمان کو علی کہتے ہیں. تو عزیزان محترم, تاریخ نے لکھا ہے کہ اگر ساتوں زمین و ساتوں آسمان کے جنات اور انسانوں کے, انبیاء کے, فرشتوں کے ایمان کو اگر ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور علی کے ایمان کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے تو علی کا ایمان وزنی نظر آتا ہے. اور فرمائیے گا عزیزان محترم, اگر ساتوں زمینوں, ساتوں آسمانوں, ساتوں انبیاء, اولیاء, صدیقین و شہداء, مشرق اور مغرب کے انسانوں اور جناتوں کے ایمان کو اگر ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور علی کے ایمان کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے تو علی کا ایمان وزنی نظر آئے گا. علی کا ایمان وزنی نظر آئے گا. تو عزیزان محترم, معلوم یہ ہوا کہ مومن کا نام مومن ہم ہوتے ہیں, ہم میں مومن کہا جاتا ہے. ہمارے سردار کو امیر المومنین کہا جاتا ہے, لیکن علی کو کل ایمان کہا جاتا ہے. عزیزان محترم, علی کو کل ایمان کہا جاتا ہے. اور عزیزان محترم, جنگ خندق میں جنگیں کی ہیں علی نے. جنگ خندق میں علی نے جنگ لڑی ہے, علی نے عمر ابن عبدعود کو پچھاڑا ہے علی نے. لیکن عزیزان محترم, خلوص اتنا تھا, نیت میں خلوص اتنا تھا. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کی ایک ضربت, بھئی یہی تو عمل صالح ہے. بھئی علی کی ایک ضربت ثقلین پر بھاری ہے. بھئی ثقلین کسے کہتے ہیں؟ رسول کیا فرما کے کر گئے؟ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی و اہل بیتی, کہ میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, کہ ایک کتاب اور ایک اہل بیت. اب اگر ثقلین کو دیکھنا ہے تو تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ مشرق اور مغرب کو ثقلین کہتے ہیں, زمین اور آسمان کو ثقلین کہتے ہیں, کائنات کے ادھر ادھر کو ثقلین کہتے ہیں. بھئی علی کی ایک ضربت, علی کی نماز نہیں, علی کا روزہ نہیں, علی کا حج نہیں, علی کا زکوٰۃ نہیں, علی کی ایک ضربت افضل من عبادت الثقلین. ثقلین میں جتنے ہوں گے ان سے زیادہ افضل ترین عبادت ہے. یا علی, یا علی, یا علی. تو عزیزان محترم, علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں پر بھاری ہے. تو عزیزان محترم, ضربت بھاری ہے نا, نماز کو حساب نہیں کیا گیا علی کی. اگر علی کے نماز کا حساب کیا جائے تو وہ بھی افضل. علی کا روزہ افضل من الثقلین, علی کا حج افضل من الثقلین, علی کی زکوٰۃ افضل من الثقلین, علی کی نیت افضل من الثقلین, علی کا جو ہے عطا کرنا افضل من الثقلین, علی کا لوگوں کی مدد کرنا افضل من الثقلین. توجہ فرمائیے گا بھائی, ضربت کو دیکھیے گا. بس صرف ضربت یہ ہے کہ ثقلین پر بھاری, ثقلین پر بھاری. علی کی ایک ضربت, تلوار اٹھائی علی نے, وہ ضربت ثقلین پر بھاری. تو پوری جنگ کیا ہوگی, پوری عبادت کیا ہوگی, پوری نمازیں کیا ہوگی. عزیزان محترم, علی کا رسول کی مدد کرنا کیا ہوگا, علی کا انبیاء کی مدد کرنا کیا ہوگا, علی کا آدم کی مدد کرنا کیا ہوگا, علی کا نوح کی مدد کرنا کیا ہوگا. بھائی ثقلین پر بھاری ہے تو اس سے بھی بھاری ہے یہ. بھائی ضربت بھاری ہے, ضربت سے بڑھ کر علی کی نمازیں, ضربت سے بڑھ کر علی کی عبادتیں, ضربت سے بڑھ کر علی کی مدد. جو ہے نا عزیزان محترم, یہ علی کی ضربت ثقلین پر بھاری ہے. کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا علی کی ضربت کا. کوئی جنات اور انسان جمع ہو جائے تو عزیزان محترم, آپ غور فرمائیے گا کہ قرآن کے لیے کیا لکھا ہے کہ اگر سارے جنات اور انسان مل کر بھی اگر قرآن کا جواب لانا چاہے تو لا نہیں سکتے. بھائی قرآن کا جواب لانا چاہے تو لا نہیں سکتے. تو جب قرآن کا جواب نہ لا نہیں سکتے تو قرآن ناطق کا جواب کیسے لائیں گے؟ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. تو عزیزان محترم, میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ایمان بھی ہے علی, عمل صالح بھی ہے علی. اس لیے کہ عزیزان محترم, آپ غور فرمائیے گا کہ عمل صالح, تاریخ نے لکھا ہے کہ عمل صالح سب سے عمل, ایسا عمل جو خالص عمل,
جو قربتاً اللہ والا عمل، جس میں کوئی دکھاوا نہیں ہے، جس میں کوئی شکایت نہیں ہے، جس میں کوئی پریشانی نہیں ہے، جس میں کوئی نزاکت نہیں ہے، جس میں کوئی جو ہے صداقت نہیں ہے. عزیزان محترم کوئی ایک ایسا عمل دکھائیے جو ثقلین پر بھاری ہو، جو ثقلین پر بھاری ہو. تو عزیزان محترم جب کوئی بھی مومن اپنے دل سے، اپنی محبت سے، اپنی زبان سے یا علی کہتا ہے، نہیں توجہ فرمایا عزیزان محترم. مثال کے طور پر عزیزان محترم جب ہم کوئی نعرہ لگاتے ہیں، اگر نعرے کا جواب صرف درخشا ورم والے ہی دے دے تو وہ علی نہیں ہے. عزیزان محترم اگر نعرے کا جواب صرف درخشم والے ہی دے دے، یہاں عاشور خانے میں جتنے بھی حضرات بیٹھے ہیں وہی جواب دے دے تو وہ علی نہیں ہے. بھائی علی کا جواب دینا آدم پر بھی واجب ہے. بھائی جب ہم نعرہ لگاتے ہیں یا بھائی جب نعرہ لگاتے ہیں تو عزیزان محترم جب ہمارا نعرہ جب ہواؤں میں گونجتا ہے، خلاؤں میں پہنچتا ہے، فضاؤں میں جاتا ہے، تو جہاں جہاں نعرے کی آواز جاتی ہے وہاں کے مخلوق پر آواز جواب دینا واجب ہے. اگر فرشتوں نے سن لیا تو یا علی کہنا واجب ہے، انبیاء نے سن لیا تو یا علی کہنا واجب ہے، اوصیاء نے سن لیا تو یا علی کہنا واجب ہے، صدیقین نے سن لیا تو یا علی کہنا واجب ہے، شہداء نے سن لیا تو یا علی کہنا واجب ہے. ارے کائنات نے سن لیا تو یا علی کہنا واجب ہے. چاہے میری آواز آپ تک پہنچے یا نہ پہنچے، چاہے میری آواز کائنات کے کونے کونے تک پہنچے یا نہ پہنچے، لیکن یاد رکھیے گا، اسے اپنے لوہے قلم پر، لوہے دل پر لکھ لیجئے گا. ایک ایسی آواز ہے جو کائنات تک پہنچتی ہے، ساتوں آسمانوں تک جاتی ہے، ساتوں زمینوں تک جاتی ہے، جنت کی ہواؤں میں جاتی ہے، جنت کی خلاؤں میں جاتی ہے، جس کا جواب انبیاء دیتے ہیں، جس کا جواب اولیاء دیتے ہیں، جس کا جواب صدیقین دیتے ہیں. وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ میرا اور آپ کا مولا علی ہے. یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. تو عزیزان محترم ایک ہی آواز جو کائنات کے کونے کونے تک پہنچتی ہے وہ کیا ہے؟ نعرہ حیدری کی آواز ہے. عزیزان محترم علی کی آواز ہے. جب آپ علی کا نام بلند کریں گے کامیابی ملے گی. جب آپ علی کا نام لیں گے آپ کو عزت ملے گی. آپ علی کا نام لیں گے آپ کو بلندی ملے گی. آپ علی کا نام لیں گے آپ کو وقار ملے گا. آپ علی کا نام لیں گے آپ کو ثواب ملے گا. علی کا نام لیں گے آپ کو اللہ محبت کرے گا. آپ علی کا نام لیں گے ملائکہ آپ سے محبت کریں گے. ارے ہم نہیں، رسول اللہ خیبر میں علی کا نام لے رہے ہیں. لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا غَیرَ فَرَّارٍ. میں علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا، جو غیر فرار ہوگا، جو بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا. اور ایک مرتبہ آواز آئی، رسول نے کہا اے پروردگار اسے بھیج دے جو تو چاہ رہا ہے. تو رسول سے اللہ نے کیا کہا؟ بلا دے نادے علیًا مظہر العجائب تجدہ عون لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی. ارے تیری مشکل کو حل کرنے والا کون ہے؟ علی ہے. تیری پریشانیوں کو نکالنے والا کون ہے؟ علی ہے. تیری مصیبتوں کو دور کرنے والا کون ہے؟ علی ہے. جنگ خیبر کو فتح کرنے والا کون ہے؟ علی ہے. جنگ خندق کو فتح کرنے والا کون ہے؟ علی ہے. جنگ حنین کو فتح کرنے والا کون ہے؟ علی ہے.
عزیزان محترم ہر جنگ کو فتح کرنے والا کون ہے؟ علی ہے۔ اب جب عزیزان محترم آپ نے اتنا سن لیا، میں نے اتنی بڑی محنتیں کر دی اور میں نے آپ کے سامنے اتنی بڑی تمہید باندھ دی، میں نے آپ کے سامنے اتنی بڑی جو ہے تمہید باندھ دی، تو میں ایک منزل کی طرف لانا چاہتا ہوں عزیزان محترم کہ جہاں کہیں بھی ضرورت پڑی تھی اللہ کو، وہاں اللہ نے علی کو بلایا، جہاں رسول کی ضرورت پڑی تو وہاں رسول نے علی کو بلایا، جہاں مسلمانوں کو شیعوں کو ضرورت پڑی وہاں پر مسلمانوں نے شیعوں نے علی کو بلایا۔ عزیزان محترم ہماری ماں نے جب ہمیں دودھ پلایا تھا تو علی کا نام لے کر دودھ پلایا تھا، جب ہماری ماں نے ہمیں پالا تھا تو علی کا نام لے کر ہمیں پالا تھا، جب ہماری ماں نے مجلسوں میں بٹھایا تھا تو علی کے نام سے ہمیں بٹھایا تھا، ہماری ماں نے ہمیں ماتم سکھایا تھا تو علی کا نام لے کر سکھایا تھا۔ عزیزان محترم علی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، علی کا کوئی مد مقابل نہیں ہے، علی کے رکوع کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، علی کی نماز کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، علی کے سجدے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، علی کی حیات کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بس منزل میں آپ کے سامنے لے کر جا رہا ہوں، 1,24,000 انبیاء آئے اور کائنات کے کونے کونے میں عبادت گزار آئے، لیکن جاتے جاتے کسی نے کامیابی کا اعلان نہیں کیا۔ عزیزان محترم ہمارا مجمع سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے مجھے نہیں معلوم ہے، ہمارا مجمع بیدار ہے یا جاگ رہا ہے ہمیں نہیں معلوم ہے، لیکن ایک منزل کی طرف مجھے لانا ہے۔ عزیزان محترم آپ ذرا تصور فرمائیے گا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرحوم نے بڑی اپنے اپنے کارنامے کیے اور جاتے جاتے کامیاب ہو کر چلے گئے، اپنے بیٹے کو اپنے بعد نائب بنا کر چلے گئے۔ تو عزیزان محترم یہ ہم نے کبھی کوئی موقع پر کوئی کسی کو کہہ دے کہ بھائی آپ کامیاب ہو گئے تو وہ کہتا ہے کہ جناب مولانا ہم ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے، ہم تو ریٹائر ہو گئے لیکن ہم اپنے بچوں کی شادیاں کرانی ہے۔ بھائی اس کے بعد ہم نے جب پوچھ لیا کہ بچوں کی شادیاں آپ نے کرا دی، ہاں بھائی بچوں کی شادیاں ہم نے کرا دی، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہ ابھی بھی کربلا باقی ہے، ابھی بھی کربلا کی زیارت باقی ہے۔ وہ کیا سن رہے آپ؟ ابھی بھی کربلا کی زیارت باقی ہے۔ بھائی ہماری نگاہوں میں بھائی زندگی کی کامیابی کربلا ہے۔ عزیزان محترم جب آپ ہم سے پوچھے، جب میں نے آپ سے پوچھ لیا تو آپ یہی کہیں گے کہ بھائی ابھی کربلا کی زیارت باقی ہے۔ جب کربلا کی زیارت ہو جائے گی، جب ہم کربلا سے فارغ ہو جائیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ تو ہمارا مسئلہ ہے نا، ہم کربلا کو کامیابی سمجھتے ہیں، کربلا کی زیارت کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں، کربلا پر جانے کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں، حسین کے ذریعے کو چھونے کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں، حسین کے ذریعے کو چومنے کو کامیابی سمجھتے ہیں، حسین کے روزے میں 2 رکعت نماز پڑھنے کو کامیابی سمجھتے ہیں، حسین کے روزے میں بیٹھ کر سکون سے بیٹھنے کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ لیکن میں کہوں گا کہ کیا آدم نے کبھی کہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا؟ کیا ابراہیم نے کہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا؟ کیا کبھی موسیٰ نے کہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا؟ کیا عیسیٰ نے کہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا؟ بھئی 1,24,000 انبیاء جاتے جاتے چلے گئے لیکن کوئی بھی کامیابی کا اعلان نہیں کیا۔ عزیزان محترم بڑے سے بڑے بادشاہوں نے یہی کہا نا کہ میرے ہاتھوں کو باہر رکھ دو اور یہ کہہ دو کہ بادشاہ مر گیا لیکن ناکام مر گیا۔ عزیزان محترم ساری دنیا ایک طرف، علی کا ایک سجدہ ایک طرف۔ بھائی علی نے یہی تو کہا تھا سجدے میں، فزت برب الکعبہ، خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ بھائی خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ میں آیا تھا تو اللہ کے گھر سے، میں آیا تھا تو اللہ کے گھر پا، اب میں جا رہا ہوں تو اللہ کے گھر سے۔ اب عزیزان محترم کامیابی اسی کو کہتے ہیں نا۔ اب میں آپ کے سامنے منزل بدل رہا ہوں۔ ہماری جو کامیابی ہے وہ کربلا ہے، ہماری جو کامیابی ہے وہ علی ہے، ہماری کامیابی ہے وہ حسن ہے، ہماری کامیابی ہے وہ حسین ہے، ہماری کامیابی کربلا ہے۔ ہمیں کربلا نصیب ہو جائے، ہمیں سامرہ جانا ہو جائے، ہمیں نجف کی زیارت نصیب ہو جائے، ہمیں کامیابی مل جائے گی۔ تو عزیزان محترم ایک مرتبہ ذرا تصور فرمائیے گا کہ یزید تو دربار یزید میں بیٹھ کر کہہ رہا تھا کہ میں نے حسین کو قتل کر دیا، میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر
اکبر عزیزان محترم، یزید تو یہی کہہ رہا تھا نا کہ میں کامیاب ہو گیا. یزید تو یہ زینب کے سامنے یہی کہہ رہا تھا، ام کلثوم کے سامنے یہی کہہ رہا تھا، سید الساجدین کے سامنے یہی کہہ رہا تھا، آل حرم کے سامنے یہی کہہ رہا تھا، آل محمد کے سامنے یہی کہہ رہا تھا کہ میں کامیاب ہو گیا. عزیزان محترم، سید الساجدین نے کہا اگر اذان تیرے دربار سے سنائی دے تو سمجھنا میں کامیاب ہو گیا. اللہ اکبر. میرا کہاں ہے مجمع؟ بھئی نمازیں اگر ہے تو سمجھنا میں کامیاب ہو گیا. اگر اذان کی آوازیں آئے تو سمجھنا میں کامیاب ہو گیا. اگر قرآن کی تلاوت سنائی دے تو سمجھنا میں کامیاب ہو گیا. اگر کوئی نماز کے بعد میرے بابا کی طرف رک کر کے سلام بھیجے کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا. عزیزان محترم، یہ سید الساجدین کی کامیابی ہے جو آپ نے ابھی تک سنی ہے. اور آپ کے سامنے میں سنا دوں کہ سید زین العابدین کی کامیابی تو آپ نے سن لیا نا کہ کیا کہا سید الساجدین نے کہ اگر مسجدوں سے آوازیں اذان سنائی دے میں کامیاب ہو گیا. اگر میرے شیعہ نمازوں میں آ جائے تو میں کامیاب ہو گیا. اگر قرآن کی آواز کانوں تک پہنچے، بولیے نا میرے ساتھ بھائی میں آپ کے ساتھ، آپ بھی میرے ساتھ محنت کریے گا کہ اگر قرآن کی تلاوت آ جائے، بھائی نمازیں سنائی دے، رمضان میں مسلمان اور شیعہ روزے رکھے، شب قدر میں نمازیں پڑھے، عید الفطر انجام دے، عید الاضحیٰ منائے. بھائی عزیزان محترم، عید الفطر میں بھی حسین سے رشتہ ہے، عید الاضحیٰ میں بھی حسین سے رشتہ ہے، قرآن سے حسین کا رشتہ ہے، نمازوں سے حسین کا رشتہ ہے. تو اگر نمازوں سے حسین کا رشتہ، اگر عید الفطر سے حسین کا رشتہ، اگر عید الاضحیٰ سے حسین کا رشتہ، تو ان مجلسوں سے کس کا رشتہ ہے؟ کیا سن رہے ہیں آپ عزیزان محترم؟ اگر نمازوں سے حسین کا رشتہ ہے، اگر قرآن سے حسین کا رشتہ ہے، اگر عید الاضحیٰ سے حسین کا رشتہ ہے، اگر عید الفطر سے حسین کا رشتہ ہے، شب قدر سے حسین کا رشتہ ہے، قرآن کی آیتوں سے حسین کا رشتہ ہے، تو بتائیے کہ مجلسوں سے کس کا رشتہ؟ خدا آواز دے گا، خدا آواز دے گا، مجلسیں جہاں بچھائی جائیں گی وہاں سے رشتہ میرا ہوگا. بھائی علی، بھائی خدا اور حسین کے درمیان معاہدہ ہوا تھا نا. خدا نے کہا اے حسین تو میرے مقصد کو بچائے گا. حسین نے کہا پروردگار تو میرے مقصد کو دکھائے گا. بھائی حسین نے اللہ کے مقصد کو مکمل کیا، اللہ کے مقصد کو مکمل کیا، نمازوں کو بچایا، قرآن کو بچایا، عبادت کو بچایا، اصول دین کو بچایا، فروع دین کو بچایا. وہی خدا نے کہا اے حسین وعدہ ہے میرا تجھ سے، جہاں کہیں بھی شیعہ ہوں گے انہی کی زبان پر حسین کا نام ہوگا، وہاں پر ماتم ہوگا، وہاں پر فرش عزا بچھائی جائے گی، وہاں مجلس حسین ہوگی، وہاں تبرک تقسیم کیا جائے گا، وہاں جلوس نکالے جائیں گے. زندہ باد. عزیزان محترم، آپ غور فرمائیے گا کہ حسین کا اور خدا کا وعدہ ہے کہ نمازوں کو بچانے کا کام تمہارا ہے، مجلسوں کو بچانے کا کام ہمارا ہے. جو مجلسوں کا دشمن ہوگا وہ خدا کا دشمن ہوگا، جو نمازوں کا دشمن ہوگا وہ حسین کا دشمن ہوگا. توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ نماز بر وقت ہے، عزاداری ہر وقت ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. اب عزیزان محترم آپ غور فرمائیے گا کہ شہزادی زینب کا کامیابی کا راز کیا ہے. کامیابی شہزادی نے اعلان کہاں سے کیا؟ میں نے ابھی تک بتا دیا کہ حسین کی کامیابی، مولا کائنات کی کامیابی، خدا نے کیا کیا کہا آپ کے سامنے بیان کر دیا. اب یہاں سے میں پیش کرنے جا رہا ہوں، ذرا سماعت فرمائیے گا. یزید کا ارادہ کیا تھا، حسین کا ارادہ کیا ہے؟ بھئی یزید چاہتا تھا کہ حسین کو مٹا دے. حسین نے کہا کہ نہیں، میں اللہ کو بلند کروں گا، اپنے آپ کو نہیں. ہر کوئی کیا کہتا ہے، ہر کوئی کیا سمجھتا ہے کہ میرا نام روشن ہو جائے، میں کھانا کھلاؤں تو لوگوں کے ذہنوں میں میرا نام آئے، میں دسترخوان بچھاؤں تو لوگوں کے ذہنوں میں میرا نام آئے. حسین نے کہا نہیں، سب کچھ میں نے اللہ کے لیے کیا،
سب کچھ میں نے اللہ کے لیے کیا. رکوع کیا تو سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہا, سجدہ کیا تو میں نے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہا. اللہ اکبر. عزیزان محترم, کربلا کی سرزمین میں 8 لاکھ شامیوں نے اللہ کے نام کو بھلا دیا. وہی 72 نے اپنے آپ سے یہ کہا کہ اللہ کو ہم بلند کریں گے. عزیزان محترم, 8 لاکھ شامیوں نے جہاں یہ کہا کہ ہم اللہ کے نام کو نیست و نابود کر دیں گے, اللہ کے نام کو مٹی میں ملا دیں گے, تو عزیزان محترم وہی پر حسین نے کہا کہ اے میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. آئے ہائے, میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں, کون ہوگا جو میرے نماز کی حفاظت کرے گا؟ ارے 2 شہید, 2 جو ہے صحابی مولا کے آ گئے, تیروں پہ تیر کھاتے رہے, امام کو ایک تیر لگنے نہیں دیا. محترم یہ نماز جو آئی ہے بڑی مشکلات سے آئی ہے. یہ نماز ہمارے سارے شیعہ نماز پڑھتے ہیں. عزیزان محترم یاد رکھیے گا, کوئی گھر میں نماز پڑھتا ہے تو کوئی مسجد میں نماز پڑھتا ہے, کوئی کسی کو وقت ملتا ہے تو نماز پڑھتا ہے, کبھی وقت کے بعد نماز پڑھتا ہے. کبھی کسی کے اوپر جو ہے اعتراض نہ کریے گا, کبھی کسی کے خلاف انگشت نمائی نہ کریے گا کہ آپ پڑھتے ہیں ہم نہیں پڑھتے, یا ہم پڑھتے ہیں آپ نہیں پڑھتے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم, ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہے, تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہے. ہم اپنی قبر میں ہم اعمال لے کر جائیں گے, تم اپنی قبر میں تمہارے اعمال لے کر جانا. محترم اختلاف شیعوں میں نہیں ہونا چاہیے, عزاداروں میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے, ماتمداروں میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے, حسینیوں میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے. عزیزان محترم اگر مضبوط ہونا ہے تو دوسروں کے مذہب کے خلاف ہونا ہے. جو دوسرے مذاہب والے ہمیں اعتراض کرتے ہیں اس کا جواب دینے کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے. ہمارا بچہ تیار ہونا ہے, ان کی کتابوں کو ہمیں رٹانا ہے, ان کے حوالوں کو بچوں کے ذہنوں میں اٹھانا ہے. فلاں کتاب میں حسین کا ماتم لکھا ہوا ہے, فلاں سنیوں کے کتابوں میں حسین کا ماتم لکھا ہوا ہے, فلاں کتاب میں جو ہے یہ ماتم لکھا ہوا ہے. یہ کتابوں کے حوالے ہم اپنے بچوں کو جب سکھائیں گے تو جب ہمارے بچے دوسرے مسلمانوں سے ملاقات کریں گے, جب وہ سوال کریں گے تو ہمارے بچے برملا کہیں گے تمہارے کتابوں سے, تمہارے حوالوں سے ہم حسین کو ثابت کر لیں گے. عزیزان محترم تمہاری کتابوں سے, تمہارے حوالوں سے ہم حسین کو بتائیں گے. ارے بھائی ہم بخاری میں بھی من کنت مولا ڈھونڈ لیتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. تو عزیزان محترم کیا کہا یزید نے؟ کہا کہ اے زینب تم نے دیکھا نہیں ہے کہ میں نے حسین کو قتل کر دیا. عزیزان محترم آپ دیکھیے گا, میں آپ کے سامنے کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں. کہا کہ اب ایام عزا ختم نہیں ہوئے, 8 ربیع الاول کو ایام عزا ختم ہونے والے ہے نا. ہم نے شہزادی کو برابر سے پرسہ دیا نہیں معلوم. ابھی میں مصائب میں نہیں آ رہا ہوں, فضائل کے وادیوں میں ہوں میں. جب میں مصائب میں آؤں گا تو میں بتا دوں گا. لیکن یاد رکھیے گا کہ ایک مجلس یہاں سے بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے, چونکہ ہم ایام عزا سے رخصت ہو رہے ہیں. یہ یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی سوال کر سکتا ہے کہ بھئی ایام عزا کے لیے کوئی حد بندی ہے. نہیں, حد بندی نہیں ہے. کل یوم عاشورا, کل یوم عاشورا, کل ارض کربلا, ہر زمین کربلا ہے, ہر دن عاشورا ہے. یہ تو کوئی حد بندی نہیں ہے. لیکن یہ جو بیان کیا گیا ہے کیلنڈروں کے ذریعے سے, جو مہینے طے ہوئے ہیں بزرگوں کے ذریعے سے, اس کے اعتبار سے میں بتا رہا ہوں میں. کہا کہ ایک مجلس یہاں سے امپورٹنٹ ہے. بھئی شہزادی کو ہمیں پرسہ دیا ہے کہ نہیں دیا, ہم نے حق ادا کیا ہے یا نہیں کیا نہیں معلوم. شہزادی مجلس میں آئی ہوں گی اور ہم نہیں آئیں گے, ہو سکتا ہے. تو عزیزان محترم ذرا سوچ کے سمجھ کے 8 ربیع الاول تک کوشش کریے گا ہر مجلس میں شرکت کرنے کی, اور یہ دعا کریے گا کہ شہزادی بچے تو اگلے برس اس سے بھی بہتر کریں گے, بچے تو اگلے برس اس سے بھی اعلیٰ کریں گے, بچے تو اگلے برس اس سے بھی بلند کریں گے. اہل بیت کے سامنے ہم کچھ بھی نہیں ہیں, ان کے غلاموں کے غلام بھی نہیں ہیں. توجہ فرمائیے گا عزیزان محترم. بس اب ایک مرتبہ یزید کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے بھائی حسین کو قتل کر دیا, ہم نے تمہارے بھائی حسین کے ذکر کو مٹا دیا. تو ایک مرتبہ شہزادی زینب کیا کہتی ہے؟ لا تمحو ذکرنا واللہ, لا تمحو ذکرنا, اے یزید تو ہمارے ذکر کو خدا کی قسم مٹا نہیں سکتا. اللہ اکبر. عزیزان محترم دعویٰ کیا ہے زینب نے. اگر دعویٰ کر کے شام سے اگر زینب کربلا چلی جاتی تو دنیا تاریخ یہی لکھا جاتا کہ زینب نے صرف دعویٰ کیا, لیکن زینب نے دعوے کے ساتھ فرش عزا کو بچھا کر حسین کا ماتم کر کے یزید کے شام کے اس بازار میں یہ اعلان کر دیا کہ دربار تیرا ہے, حکومت تیری ہے, تلوار تیرے ہے, تخت و تاج تیرے ہے, دشمن تیرے ہے, حسین کا ذکر میرا ہے.
عزیزان محترم، خاک پہ فرش عزا بچھا کر دشمنوں کے ماحول میں بازار شام میں حسین کا ماتم کر کے زینب نے بتا دیا کہ دربار تیرا ہے، حکومت تیری ہے، تخت و تاج تیرا ہے، لیکن بھائی کا ذکر میرا ہے۔ تو عزیزان محترم، اتنی بات تو سمجھ میں آئی۔ اور کیا کیا زینب نے انقلاب برپا کرنے کے لیے؟ شہزادی زینب نے قید خانے میں رہ کر تاریخ کربلا سنانا شروع کر دیا۔ تو ہماری بھی ذمہ داری ہے تاریخ کربلا کائنات کے کونے کونے تک پہنچائیں، بچوں کو تاریخ کربلا سنائیں، جو اعتراضات ہوتے ہیں ان اعتراضات کا جوابات بتائیں۔ تو عزیزان محترم، اب کیا ہوا دیکھیے گا، انقلاب کا اثر یہ ہوا، انقلاب کا اثر یہ ہوا، انقلاب کا اثر یہ ہوا۔ سنیے گا عزیزان محترم، دو چار جملے سے میں تمام کر رہا ہوں میں کہ انقلاب کا اثر یہ ہوا کہ پانی کہاں بند کیا گیا تھا؟ کربلا میں۔ کیا آج تک کسی نے کسی پر پانی بند کیا؟ اللہ اکبر، میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ انقلاب زینب کا اثر یہ ہے کہ قیامت تک کوئی کسی کے لیے پانی بند نہیں کر سکتا۔ دوسرا انقلاب کیا ہے؟ کہ دوسرا انقلاب یہ ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کی بیوی بھی ہے، آپ کی بیٹی بھی ہے۔ کیا آپ کی بیوی آپ کی باغی بن سکتی ہے؟ آپ کی بیٹی آپ کی مخالف کر سکتی ہے؟ بتائیے ذرا، دل تھام کے بیٹھیے گا۔ آواز جا رہی ہے خواتین میں، کھانا نہیں ملے گا دوپہر میں، سوچ سمجھ کے بولیے گا۔ نہیں مولانا، ہماری بیوی ہماری بات نہیں سنتی، کہیں گے وہ آواز ٹرانسمیشن کے ذریعے سے وہاں پہنچا دی جائے گی۔ لائیو ٹیلی کاسٹ یہاں پہ جافا سے کر رہے ہیں، ویڈیو دیکھ کے جو ہے نا کھانا نہیں ملے گا۔ عزیزان، وہ سوچ سمجھ کے بولیے گا کہ کسی گھر میں کوئی بھی بیوی یا کوئی بھی بیٹی باپ کی مخالفت کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ ہم کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، باہر سے کما رہے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، زینب کبریٰ کا انقلاب کا اثر یہ ہے کہ یزید کی بیٹی، یزید کی زوجہ، یزید کی دشمن بن گئی۔ کیا سن رہے ہیں آپ عزیزان محترم؟ عزیزان محترم، یزید کی بیٹی، یزید کی زوجہ، یزید کی دشمن بن گئی، یزید کی دشمنی میں آ گئی۔ یہ ہے انقلاب زینب کا اثر۔ محترم، کسی گھر میں کوئی دشمن نہیں ہوتا آپس کا، لیکن جب حقیقت سامنے آ جائے تو حق بولنا چاہیے۔ جب حقیقت سامنے آ جائے تو دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ خود یزید کی بیٹی، یزید کی بیوی نے یزید کو دھتکارا، لعنت کہہ کے بھیج دیا کہ ایسے گھر میں میرے لیے رہنا بھی حرام ہے۔ عزیزان محترم، یہ تو ہو گیا۔ اس کے بعد کا انقلاب دیکھیے گا، کہا کہ دیکھیے گا یزید کا باپ کون ہے؟ معاویہ۔ یزید کا باپ معاویہ۔ یہ جو خلافت آئی ہے معاویہ کی تھی، غاصبان خلافت یہ لوگ ہے۔ تو معاویہ نے خلافت پہ زبردستی قبضہ کیا تھا، یہ علی کے کنٹرول میں تھا شام پورا، لیکن زبردستی کنٹرول کیا تو پھر یہ معاویہ خلیفہ بنا۔ تو یہ خلافت منتقل ہوئی کہاں پر؟ یزید کو گئی، معاویہ مارا گیا، یزید خلیفہ بنا نا۔ تو عزیزان محترم، یزید کا بیٹے کا نام کیا ہے معلوم ہے؟ معاویہ۔ تو عزیزان محترم دیکھیے گا، مسئلہ یہی ہے۔ انقلاب کا فائدہ کیا ہے؟ انقلاب کا اثر دیکھیے گا کہ اگر معاویہ نے اپنے خلافت کو یزید کے حوالے کر دیا، یزید قبول کر لیا، لیکن یزید اپنی خلافت کو اپنے بیٹے معاویہ کو دینا چاہ رہا تھا، لیکن معاویہ نے کہا ایسی خلافت پہ لعنت۔ عزیزان محترم، جس کا بیٹا باپ کا دشمن بن جائے، جس کا بیٹا باپ کا دشمن بن جائے، خلافت کا دشمن بن جائے، خلافت کو چھوڑ کر شام کے باہر نکل جائے، تو یہ کامیابی نہیں تو اور کیا ہے؟ توجہ فرما رہے نہیں فرما رہے؟ اسی کو تو کامیابی کہتے ہیں، اسی کو بلندی کہتے ہیں، اسی کو معراج کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ آل محمد جسمانی جسموں پر حکومت کرنے نہیں آئے، دلوں پر حکومت کرنے آئے ہیں۔ ایک صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ تو عزیزان محترم، آپ غور فرمائیے گا کہ میں آپ کے سامنے جو انقلابات پیش کرنے جا رہا ہوں، انقلابات میں پورا کا پورا اثر زینب کا ہے۔ زینب نے اپنے بھائی سے وعدہ کر کے آئی ہے کہ بھیا چاہے کچھ بھی ہو جائے، شام میں ذکر حسین کر کے رہوں گی، قید خانے میں ذکر حسین کر کے رہوں گی، دربار یزید میں ذکر حسین کر کے رہوں گی، شام کے ماحول کو بدل کے رہوں گی۔ عزیزان محترم، آج جو انقلاب زینب کا اثر دیکھیے، جو شام کی زیارت کے لیے گئے ہیں وہ جانتے ہیں، جو شام کی زیارت پہ کون کون گیا ہے، اور اللہ جو گیا ہے اسے حفاظت کرے، جو نہیں گیا اللہ اسے توفیق عطا فرمائے، اور میں بھی نہیں گیا اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، آج بھی شام ہے نا، وہاں پہ دربار ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ نشانات ہے؟
بے پردگی ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. روزہ کس کا ہے؟ یزید کا ہے؟ کس کا ہے؟ اور کس کا ہے؟ کس کی زمین ہے یہ؟ دشمن کی. دشمن کا شام. میں کیا سن رہے آپ عزیزان محترم، کیا سن رہے آپ؟ شام کی سرزمین کس کی ہے؟ یزید کی. دشمنوں کا قبضہ. ایسے دشمنوں کے قبضے میں یزید کی قبر کا کوئی پتہ نہیں ہے. آج بھی شہزادی زینب وہاں حکومت کر رہی ہے. آج بھی شہزادی زینب وہاں پہ حکومت کر رہی ہے. تو عزیزان محترم، ہماری ماں بہنوں میں سے کوئی بھی بہن پردہ نہ کرے، نعوذ باللہ. مان لیجئے گا کہ ہماری ہی بہن میں پردہ نہیں کرتی، مان لیجئے گا، ہم جاہل انسان ہیں، مان لیجئے گا کہ ہماری بہن پردہ نہیں کرتی، اسے اللہ نے توفیق دی ہے، وہ شام گئی. اچھا، بے پردگی میں شام چلی گئی، پورے شام کو گھوما. اب سوچا کہ زینب کے روزے میں داخلہ ہو جائے، تو فوراً روک لیا خداموں نے. یہ زینب کا روزہ ہے، یہاں چادر واجب ہے. کہا کہ میرے پاس کوئی چادر نہیں ہے، کہ ہم اپنی چادریں دیں گے. ارے پورے شام میں تو نے بغیر چادر کے زینب و کلثوم کو جو ہے پھرایا. آج زینب کی حکومت، اور زینب کی حکومت میں کوئی بے پردہ عورت زینب کے روزے میں بے پردگی کے ساتھ نہیں آ سکتی. کوئی بھی بے پردہ عورت بے پردگی کے ساتھ زینب کے روزے میں آ نہیں سکتی. تو عزیزان محترم، یہ زینب کا انقلاب نہیں تو اور کیا ہے؟ زینب کامیاب ہوئی ہے نہیں ہے؟ زینب کامیاب ہو گئی. زینب کی چادر کامیاب ہو گئی. زینب کی تمنا کامیاب ہو گئی. زینب کو اللہ نے وہ مرتبہ دیا جو کسی کو نہیں دیا. عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ جب ساری کائنات حسین کو سلام کرتی ہے تو حسین زینب کو سلام کرتے ہیں. عزیزان محترم، مفسر کربلا کو زینب کہتے ہیں، تفسیر کربلا کو بیان کرنے والی کو زینب کہتے ہیں، علی کے لہجے میں گفتگو کرنے والی کو زینب کہتے ہیں، عباس کی بہن کو زینب کہتے ہیں، معجزہ دکھانے والی کو زینب کہتے ہیں، کعبۃ الرضایا کو زینب کہتے ہیں، حسین کو پہچانوانے والی کو زینب کہتے ہیں، حیات حسین پر جس کا قبضہ ہے اسے زینب کہتے ہیں، سلطان انبیاء کی بیٹی کو زینب کہتے ہیں، رسول اللہ کی نوازی کو زینب کہتے ہیں، فاطمہ کی لخت جگر کو زینب کہتے ہیں. عزیزان محترم، اگر یہ زینب کربلا سے شام نہ گئی ہوتی تو کربلا کب کی ختم ہو چکی ہوتی؟ عزیزان محترم، آپ غور فرمائیے گا، کربلا کب کی ختم ہو چکی ہوتی. لیکن کربلا کو بچانے والی کوئی ہے، کربلا کو بتلانے والی کوئی تھی، کربلا کی تفسیر کوئی بیان کرنے والی تھی، کربلا کی تاریخ کوئی بیان کرنے والی تھی، تو وہ زینب تھی. عزیزان محترم، اے سی کے ایئر کنڈیشنوں میں بیٹھ کر زینب کا تذکرہ کرنا اور ہے، شام کے درباروں میں دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حسین کو پہچانوانا یہ اور ہے. عزیزان محترم، آپ غور فرمائیے گا کہ میں نے اپنی منزل کو تمام کر دیا. بس میں مصائب کو دو چار جملے پیش کرنا چاہتا ہوں عزاداروں، کہ آج ہم ایک مومن کے ایصال ثواب کے لیے حاضر ہوئے ہیں، ان کی پہلی برسی کے لیے حاضر ہوئے ہیں. فیاض صاحب کو پرسہ دینے کے لیے آج ہم آئے ہیں. آئے کہ نہیں آئے؟ یہ ہمارا دستور ہے، یہ ہندوستان کا دستور نہیں ہے، یہ اسلامک دستور ہے، یہ شریعت کا دستور ہے کہ جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے بیٹوں کو، اس کے اقربا کو، اس کی ماں بہنوں کو پرسہ دیا جاتا ہے. لیکن کیا کوئی سجاد کو پرسہ دیا تھا؟ تھوڑا سا پانی. کیا کوئی سجاد کو پرسہ دیا تھا؟ عزیزان محترم، ذرا تصور فرمائیے گا، ہم نے 10واں منا لیا، 20واں منا لیا، 40واں منا لیا. ہر بیٹی کی تمنا ہوتی ہے کہ باپ کا 10واں منایا جائے، باپ کا 20واں منایا جائے، باپ کا 40واں منایا جائے، باپ کا برسی منایا جائے. سید سجاد کے دل میں تمنا نہیں تھی؟ عزیزان محترم، اتنی دردناک ماحول سے سید سجاد کو باپ کے لاشے سے وہاں سے اٹھا لیا گیا، ہاتھوں میں ہتکڑیاں پہنا دی گئی، بیڑیاں پہنا دیا گیا، گلے میں خاردار توق پہنا کر باپ کے جنازے سے کہیں گزارا جاتا ہے بیٹوں کو؟
باپ کے جنازے سے کئی بہنوں کو گزارا جاتا ہے، جہاں زینب اپنے بھائی کے جنازے کو نہ پہچانتی ہو. انت اخیل حسین، کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ وہ جنازے سے آواز آتی ہے نہیں نہیں میرا بھائی. ارے پھر دوسرے جنازے سے کہتی ہے کہ انت اخیل حسین، کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ تو کٹے سر سے ایک آواز آتی ہے میں تیرا مظلوم بھائی ہوں. عزیزان محترم، ہم اپنے جنازے کو کتنے بہترین انداز میں لوگوں کے لیے انتظام کرتے ہیں، غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں اور جنازہ دھوم دھام سے اٹھاتے ہیں. نگرم سے بھی مجمع آ جاتا ہے، سید واڑہ سے بھی مجمع آ جاتا ہے، چیر سے مجمع آ جاتا ہے، ممڑی ورم سے مجمع آ جاتا ہے، جہاں جہاں شیعہ ہوتے ہیں وہاں سے مجمع آ جاتا ہے. لیکن ہائے حسین کا جنازہ کربلا کی تپتی ہوئی صحرا میں پڑا ہوا ہے. ایک ماں ہے جو اپنے ہاتھ کو پھسلیوں میں رکھے ہوئے کہتی ہے کوئی ہے جو میرے بچے کو غسل دے، کوئی ہے جو میرے بچے کو کفن پہنائے، کوئی ہے جو میرے بچے کو دفن کرے. ہر ماں کی تمنا ہوتی ہے. عزادارو آپ نے 40 کا ماتم کیا ہے، آپ 40 کے جو غم گسار ہیں، آپ نے 40 کے جو ہے غموں میں جو ہے حصہ لیا ہے. عزیزان محترم، یہ قافلہ جب قید خانے میں شام کے پہنچا تو تاریخ بتلاتی ہے کہ ایک بی بی نے دیکھا کہ قیدی ہے، قیدیوں کے چہروں پر پشمردگی کے آثار ہے، کئی دن کے بھوکے پیاسے معلوم ہوتے ہیں. تو عزیزان محترم، اس نے ایک مرتبہ کھانا لا کر دسترخوان بچھا کر کھانا کھلانا شروع کر دیا. سید سجاد نے پوچھ لیا کہ اے بی بی یہ بتا کہ تو کس محبت میں کھانا کھلا رہی ہے؟ کہا کہ اے مولا ایسا ہے کہ مدینے میں میرا سردار حسین رہا کرتا تھا، جب میری بیٹی بیمار تھی تو میں وہاں پر گئی، میرا سردار اسے شفا دے دیا اور اس وقت سے میں نے نیت کی ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں گی میرے سردار کی سلامتی کے لیے لوگوں کو ہر شب جمعہ کھانا کھلاؤں گی. عزادارو سجاد نے اپنے باپ کا نام سنا، ارے جیسے ہی سنا قید خانے میں ماتم بکا شروع ہوا. کوئی رخساروں پہ تماچے مار رہا ہے، کوئی حسین حسین کہہ رہا ہے. ایک مرتبہ بی بی نے کہا اے آقا یہ بیویاں کیوں رو رہی ہیں، میرے سردار کا نام لے کر کیوں رو رہی ہیں؟ سجاد نے کہا آئندہ سے شب جمعہ غریبوں کو کھانا نہ کھلایا کر، اس لیے کہ جو سردار تھا وہ کربلا میں مارا گیا، وہ میرا بابا تھا، وہ زینب کا بھائی تھا، وہ کلثوم کا بھائی تھا. عزادارو یا قافلہ چلنے لگا، سکینہ کے قبر میں زلزلہ آنے لگا. شاید سکینہ نے اپنی بے زبانی سے کہا ہوگا پھوپھی اماں مجھے کس کے حوالے چھوڑ کر جا رہی ہو؟ اللہ اکبر. جب سر آنے لگے، جب چادریں آنے لگیں، جب بالیاں آنے لگیں تو زینب نے چھوٹی سی چادر کو سکینہ کی قبر میں رکھ دیا. تب بھی زلزلہ رکا نہیں، بالیوں کو لے جا کر رکھ دیا، تب بھی زلزلہ نہیں رکا. آخر میں سید سجاد نے عباس کے سر کو اٹھایا، قبر سکینہ پر رکھا، زلزلہ رک گیا. سکینہ سمجھ گئی میرا چچا عباس یہاں ہے. عزادارو یہ ایام عزا کی الوداعی مجلسیں ہیں، اب یہاں زہرا دوبارہ نہیں آئے گی. زہرا سے ہم کہیں گے شہزادی اگر کوتاہی ہو جائے تو ہمیں معاف کریے، بچے تو اگلے برس اس سے بھی بہتر کرنے کی سعادت حاصل کریں. شہزادی ہمارے ماں باپ کی حیات میں اضافہ کریے، یہاں کے مومنین کے مشکلات کو آسان کریے، ہم سب کو شام کی زیارت نصیب کریے. عزاداروں جب قافلہ تیار ہوا، شام کی بیویاں آئیں، شام کی بیویوں نے پوچھ لیا کہ آقا زادی یہ بتائیے کوئی وصیت ہو تو نصیحت. تو ایک مرتبہ زینب نے کہا سورج ڈھل جائے تو قبر سکینہ پر چراغ جلا دینا.
قافلہ چلنے لگا، ایسے موڑ پر قافلہ آیا، ایک راستہ کربلا جاتا ہے، ایک راستہ مدینے جاتا ہے۔ تو زینب نے کہا ہم مدینے نہیں جائیں گے، ہم کربلا جائیں گے۔ ارے کربلا جائیں گے، ہم اپنے شہیدوں کا ماتم نہیں کیے، ہمیں رونے نہیں دیا گیا، ہمیں سسکیاں لینے پر مجبور کیا گیا، ہمیں تماچے مارے گئے، ہم نے آزادی کے ساتھ بھائی کا ماتم نہیں کیا۔ اے بشیر ہمیں کربلا لے کر چلو۔ ادھر سے جابر آ کر امام سے باتیں کر رہے تھے، جابر سے مولا نے کہا دور ہو جائیے، میری بچھڑی ہوئی بہن میرا چہل منانے آ رہی ہے۔ ارے کماری رکی، ارے ایک آقا زادی نے قبر حسین پر گرا دیا، بھیا تیری مظلومہ بہن آئی ہے، بھیا تیری بے کس بہن آئی ہے، بھیا میں شام کے بازاروں کو ہو کر آئی، بھیا میں کوفے کے بازاروں میں ہو کر آئی، بھیا مجھے پتھر مارے گئے، بھیا مجھے سونے نہیں دیا گیا، بھیا جب سجاد میرے سامنے آتا ہے تو میں پہچان نہیں سکتی، بھیا میرے آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ بھائی اور بہن میں گفتگو تمام ہوئی، سجاد نے پی کی روح نکلنے والی ہے، ایک مرتبہ سارے بیویوں سے کہا ہر شہید کے پاس جا کر الوداع کہہ دیں۔ سید سجاد نے کہا علی اکبر تمہارے سینے پہ سنا کھانا آسان ہے، قاسم تمہارے لاشے کا پامالی ہونا آسان تھا، اصغر تمہارے گلوں میں تیر کا لگنا آسان تھا، اے عباس اے چچا عباس نہر فرات پہ تمہارا شہید ہونا آسان تھا۔ ہر شہید سے آواز آئی اگر یہ آسان تھا تو مشکل کیا تھا؟ کم مشکل یہ تھا کہ شام کے بازاروں میں مجھے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر غلاموں کی طرح کھینچا جا رہا تھا، میرے سامنے میری بہن سکینہ کو تماچے لوگ مار رہے تھے، سکینہ مجھ سے کہہ رہی تھی بھیا بچا لے، ارے بھائی زندہ تھا سکینہ کو نہ بچا سکا، ارے بچاتا بھی تو کیسے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں گلے میں خاردار توق، ارے سارے بیویاں ہماری میں بیٹھ گئی۔ ارے زینب نے حسرت بھری نگاہوں سے حسین کے جنازے کو دیکھا، بھیا خدا حافظ، سجاد نے کہا بابا خدا حافظ، مدینے جانا ہے، کربلا کی تاریخ پہنچانی ہے۔ عزادارو جب جیسے ہی مدینے کے قریب قافلہ پہنچا، 9 منزلوں سے قافلہ گزرتا گیا، سجاد نے بشیر کے گلے میں اپنا جو ہے رومال ڈال دیا، اے بشیر تیری آواز بہت اچھی ہے، جا کر اعلان کر دے کہ مدینے والوں مدینہ میں رہنے کے لائق نہیں ہو، مدینے کی سرحد پر حسین کا بیٹا سجاد آیا ہے، حسین کے گھر والے آئے ہیں، سارے گھروں سے عزادار نکلے، ایک ایک بی بی کو پرسا دینا شروع کر دیا۔ حنفیہ 2 لوگوں کے سہارے آئے، حنفیہ جس کی آنکھوں کی بینائی جا چکی تو ایک مرتبہ سجاد کے باہوں میں ماہیں ڈالی، سجاد نے کہا یہ ہاتھ ہٹا دیجئے، ارے چچا نے کہا بھتیجے کوئی غلطی ہو تو معاف کر دینا، کیوں؟ کہا نہیں غلطی کی وجہ نہیں ہے، میرے بدن گردن میں اتنے زخم کے نشانات ہیں، ایسا توق پہنایا گیا نہ میں آسمان کی طرف دیکھ سکتا تھا نہ میں زمین کی طرف دیکھ سکتا تھا۔ عزیزانو ایک مرتبہ صغرا آئی ہے، صغرا نے کہا میرا اصغر کہاں ہے؟
ارے زینب نے کہا اصغر کربلا میں قتل ہو گیا. ارے اصغر چل کے گیا جو تھا جو کربلا میں قتل ہو گیا. کہا نہیں نہیں, حسین نے پانی کے طلب کے لیے کربلا میں اصغر کو لے کر گئے. ظالموں نے تیروں کا نشانہ بنا دیا. آزادانو, یہ رونے کا مقام ہے, یہ رونے کی منزل ہے. یہاں آپ کے رونے پر پابندی نہیں ہے, کوئی آپ پہ رونے پر تازیانے نہیں برساتا, آپ کے رونے پر کوئی تماچے نہیں مارتا. ارے جب ٹھاٹے مار کے کوئی آوازیں نکال کے روتا ہے تو سجاد کو سکون ملتا ہے, سکینہ کو سکون ملتا ہے. سکینہ کہتی ہے بوبی اماں یہ آزادار کون ہے جو میرے بابا کے مصائب کو دیکھ کر رو رہے ہیں. کہا یہی کربلا میں ہوتے میرا بابا شہید نہ ہوتا, میرا اصغر مارا نہ جاتا. آخری روایت ہے آزادہ روزہ میں تمام کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ قافلہ مدینے میں جانا تھا. باخر نے سجاد کو پوچھ لیا, بابا میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. بابا جب آپ شام کے قید خانے میں سکینہ کی قبر کو بند کر رہے تھے, سکینہ نے کیا کہا, آپ نے کیا سنا, آپ نے ٹھاٹے مار کر رونا شروع کر دیا. سجاد نے کہا بیٹا میں جب تعویذ قبر کو بند کر رہا تھا سکینہ کے لب ہل رہے تھے, میں کان قریب لایا. سکینہ نے کہا بھیا شمر یہاں پر تو نہیں آئے گا, مجھے تماچے تو نہیں مارے گا, مجھے درے تو نہیں مارے گا, بھیا میرے ابھی بھی سرخ نشانات باقی ہے, بھیا میرے اندر کھانے کی طاقت نہیں ہے, بھیا میرے اندر ظلم سہنے کی طاقت نہیں. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار واسطہ محمد والے محمد کا اس خلیل عبادت کو قبول فرما. پروردگار اس مجلس کے ثواب کو مرحوم کی خدمت میں اشال فرما. مرحوم کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. مرحوم کو اعلی علین میں جگہ عطا فرما. مرحوم کے درجات میں بلندی عطا فرما. مرحوم کو اعلی علین میں عطا فرما. پروردگار واسطہ محمد والے محمد کا مرحوم کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. پروردگار مرحوم کے قبر کو گلزار جنت سے منور فرما. آل محمد کا سایہ عطا فرما. آل محمد کا کرم عطا فرما. آل محمد کی محبتیں عطا فرما. پروردگار ان کے بیٹوں کی حفاظت فرما, ان کی بیٹیوں کی حفاظت فرما, ان کے نواسوں کو نواسیوں کی حفاظت فرما. پروردگار ان کے پوتوں کو اور پوتیوں کی حفاظت فرما. پروردگار بزرگوں کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم فرما. پروردگار واسطہ محمد والے محمد کا بلندی عطا فرما. پروردگار رزق میں اضافہ فرما, ان کی حیاتوں میں اضافہ فرما. پروردگار زیارت کربلا نصیب فرما. پروردگار جتنے بھی مومنین اور مومنات حاضر ان کے حاضری کو قبول فرما. پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. زیادہ سے زیادہ غم حسین میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمیں حق زہر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں سچا آزادار بننے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمیں نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں علی محالی اور اولاد علی کی محبت کو اپنے دامن میں تھامنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو کرونا وائرس کی بیماری سے محفوظ فرما. پروردگار ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما. جہاں کہیں بھی آل محمد کے چاہنے والے ان کی حفاظت فرما. دشمنان آل محمد کو نیست و نابود فرما. پرچم اسلام کو سربلند فرما. پرچم کفر کو سرنگو فرما. مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما. علماء اعلام کی حفاظت فرما. جنت البقیع کے تعمیراتی اسباب فراہم فرما. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتع فيها طويلا. ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر مرحوم کی خدمت میں اشال فرمائیں. اور جن لوگوں نے بھی مرحوم کے نام پہ قرآن کی تلاوت کی ہے پروردگار ان سب کا ثواب جو ہے مرحوم کی خدمت میں اشال فرما.
اور سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد اللہ الصمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد اللہ الصمد بسم اللہ الرحمن الرحیم بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و منیہا سر المستودع فیہا بعدد ما احاطہ بہ علمک۔ پروردگار اس سورہ فاتحہ کا ثواب، اس قرآن مجید کا ثواب مرحوم کی خدمت میں سال فرما، مرحوم کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، مرحوم کو اعلی علیین میں جگہ عطا فرما، آل محمد کی خدمت کی سعادت نصیب فرما، ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما، بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔